الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ باب لیبلغ العلم الشاہد الغائب وانہ ابن العباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ موجود ہیں وہ غائب شخص کو علم پہنچائیں، کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا۔ عمر بن سعید والی مدینہ جب وہ مکہ ابن زبیر سے لڑنے کے لیے لشکر بھیج رہے تھے تو کہا کہ اے امیر، مجھے اجازت ہو تو وہ بات آپ سے بیان کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے روز ارشاد فرمائی تھی۔ اس حدیث کو میرے دونوں کانوں نے سنا ہے اور میرے دل نے اسے یاد رکھا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے تو میری آنکھیں آپ کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ نے اول اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ مکہ کو اللہ نے حرام کیا، آدمیوں نے حرام نہیں کیا۔ تو سن لو کہ کسی شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یہ جائز نہیں کہ مکہ میں خون ریزی کرے یا اس کو کوئی پیڑ کاٹے۔ پھر اگر کوئی اللہ کے رسول کے لڑنے کی وجہ سے اس کا جواز چاہے تو اس سے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول کے لیے اجازت دی تھی، تمہارے لیے نہیں دی، اور مجھے بھی دن کے کچھ لمحوں کے لیے اجازت ملی، آج اس کی حرمت لوٹ آئی جیسی کل تھی، اور حاضر غائب کو یہ بات پہنچا دے۔ یہ حدیث سننے کے بعد راوی حدیث ابو شریح سے پوچھا گیا کہ آپ کی بات سن کر عمر نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا یہ کہ ابو شریح، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، حرم مکہ کسی خطا کار کو یا خون کر کے اور فتنہ پھیلا کر بھاگ آنے والوں کو پناہ نہیں دیتا۔ عمر بن سعد نے ابو شریح کو جو جواب دیا سراسر دھاندلی کا جواب تھا۔ ابن زبیر نہ باغی تھے نہ فسادی، بلکہ وہ خود تھا۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ مکہ کی حرمت جو ہے وہ قائم رہے، اور اس میں بھی مکہ کی حرمت بتائی گئی۔ اور جو مکہ فتح ہوا تھا اس ٹائم پہ بھی اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا، مومنین کا رعب جو ہے وہ قریش والوں پہ ڈال دیا تھا، اور لوگ جو ہے وہ تلبیہ کہتے ہوئے تو مکہ میں داخل ہو گئے تھے۔ تو ان باتوں کو ہمیں سمجھنا بھی ہے، جاننا بھی ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ تو کوئی اگر فتنہ فساد پھیلاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہمیں اچھے طریقے سے پتہ ہونا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔